بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فیس بک ساتھیوں، آج اسی سلسلے کا ایک اور سوال حل کرتے ہیں۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ بھی اس طریقہ کی مشق کر رہے ہوں گے اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ اپنے سوال کا جواب آپ نے کیسے لینا ہے۔ یہ مختلف سوال میں جو حل کر رہا ہوں یہ آپ کی ایک طرح کی مشق کروا رہا ہوں کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کو نصف لینے کا پتہ لگ جائے، آپ کو دگنا کرنے کا پتہ لگ جائے، آپ کو جواب بنانے کی سمجھ آ جائے تاکہ آپ بھی اپنے معاملات میں رہنمائی لے سکیں۔ تو آئیے ایک سوال اور دیکھتے ہیں۔ یا علیم، کیا ہر شخص تسخیر جنات کر سکتا ہے؟ یہ بھی ایک عام چیز چل رہی ہے جناب، وہ میں جن قبو کر رہا ہوں، فلاں پیر کے پاس جنات کی فوج پڑی ہوئی ہے، فلاں پیر تو جنوں والا بابا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہر شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ جن کو قابو کر سکے یا اس کی تسخیر کر سکے۔ تو ہم ہر سوال کو ٹرائی کریں گے باری باری۔ آج یہ والا سوال ٹرائی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پہلی لائن میں لکھا ہے کیا، ہر خانے میں ایک حرف، دوسری لائن میں لکھا ہر، تیسری لائن میں لکھا شخص، چوتھی لائن میں لکھا تسخیر، پانچویں لائن میں لکھا جنات، چھٹی لائن میں کر، ساتویں لائن میں سکتا اور پھر ہے۔ سوال مکمل ہو گیا، کھانے بن گئے۔ کھانے والی کاپی استعمال کیا کریں، کبھی بھی آپ سے غلطی ہونے کے چانسز ہو گئے۔ اگر آپ کے پاس کھانے والی کاپی ہے، میتھ والی کاپی ہے، ہر لائن میں آپ کو لکھنا آسان ہو جائے گا، سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اس سے پھر حرف اٹھانا آسان ہو جائیں گے۔ آئیے ہم حرف اٹھاتے ہیں۔ ایک، یہ دو، یہ تین اور یہ چار، الف بن گیا۔ اس کے بعد پھر ایک، دو، تین، چار، میں نے دائرہ لگا دیا چار بار، ادھر بھی چار بار دائرہ لگا دیا، ادھر بھی دائرہ لگا دیا تاکہ پتہ لگ جائے یہ حرف ہم نے اٹھانا ہے۔ اب پھر گنتی کرتے ہیں، ایک، دو، تین اور یہ چار، اس پر بھی دائرہ لگا دیا، یہ حرف بھی ہم نے اٹھانا ہے۔ پھر گنتی کرتے ہیں، ایک، دو، تین، چار، اس پر بھی دائرہ لگا دیا۔ پھر گنتی کریں گے، ایک، دو، تین، چار، اس پر بھی دائرہ لگا دیا۔ گنتی کا عمل جاری رہے گا، ایک، دو، تین، چار، اس پر بھی دائرہ لگا دیا اور یہ حرف آخری ایک بچ گیا ہے۔ آخری بچنے والا حرف ایک ہو، دو ہو، تین ہو، ان پر بھی دائرے لگا دینے ہیں۔ تو فیس بک ساتھیوں، آئیے جو دائرے والے حروف ہیں ان کو ہم نیچے لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حرف الف، اس کو لکھا، پھر دوسرا دائرے والا حرف تھا تے، اس کو نیچے لکھا، پھر دائرے والا حرف تھا خے، اس کو نیچے لکھا، پھر دائرے والا حرف تھا الف، اس کو لکھا، پھر دائرے والا حرف تھا تے، اس کو لکھا، پھر دائرے والا حرف تھا یہ اور الف، یہ اور الف، یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ہمارے جوابیہ حروف ہیں، انہوں نے ہمارے سوال کا جواب ہمیں بتانا ہے۔ یہ حروف تو بن گئے ہیں، اب ان کا جواب بنانا ہے۔ جواب کیا آئے گا؟ سوال تھا کیا ہر شخص تسخیر جنات کر سکتا ہے، تو یہ جواب ہے۔ اب اس کو پڑھیں، غور کریں، تھوڑی مدد میں کرتا ہوں۔ یہ حرف الف ہے، اس کو ڈبل کر دیں گے، ڈبل کریں گے، بے بن گیا۔ میں اس کو لکھ دیتا ہوں، اس کو ڈبل کیا یا دگنا کیا۔ دوسرے حرف کو میں نے نہیں چھیڑا، اس کو بھی میں نے نہیں چھیڑا، اس کو بھی میں نے نہیں چھیڑا، تو یہ لفظ بن گیا بتائے۔ اب ہمارے پاس رہ گیا لفظ الف تے خے، تو اس سے کون سا لفظ بنتا ہے؟ آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ الف کو ڈبل کیا، بے بن گیا، تے کو میں نے نہیں چھیڑا، ایسے لکھ دیا، خے کو میں نے نہیں چھیڑا، ایسے لکھ دیا، تو یہ لفظ بن جائے گا بخت۔ بخت بتائے گا کہ آپ تسخیر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یعنی ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ آپ کا بخت جو ہے، آپ کا مقدر جو ہے، یہ اس کا فیصلہ کرے گا کہ آپ تسخیر جنات کرنے کے قابل ہیں
یا نہیں۔ سوال تھا کہ کیا ہر شخص تسخیر جنات کر سکتا ہے، تو جواب یہ نکلا کہ اس کا فیصلہ بخت کرے گا، آپ کی قسمت کرے گی، آپ کا مقدر کرے گا کہ آپ تسخیر جنات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ادراک کھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔